السلام علیکم۔ السلام میرا نام ہمایوں ہے اور میں نے 2019 کے اینڈ میں بیعت کی تھی۔ اچھا جی، میرا چھوٹا سا سوال ہے بس کہ اسلام میں جو خلافت ہے اور جو خلیفہ کا سٹیٹس ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ مذہبی اور سیاسی طور پہ قرآن اور حدیث کی روح سے آپ اگر شارٹلی بیان کر دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ خلافت ہے جو امام مہدی کے آنے کے ساتھ شروع ہونی تھی، ان کے آگے ہونے تھے، وہ روحانی خلافت ہے، ٹھیک ہے، اور مذہبی اور دینی خلافت ہے۔ اس کا دنیاوی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض انبیاء پرانے زمانے میں بھی آئے جن کو حکومتیں ملیں، اور بعض ایسے تھے جو حکومتوں کے بغیر رہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی حکومت نہیں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی حکومت ملی تھی؟ جو عیسائیوں کے بادشاہ تھے، نبی تھے، 310 سال کے بعد ان کو عیسائی جو رومن بادشاہ نے عیسائیت قبول کی، تبھی آگے کھل کے عیسائیت کی تبلیغ ہونی شروع ہوئی اور عیسائیت پھیلی۔ تو بہرحال جو احمدیہ خلافت ہے وہ ایک روحانی خلافت ہے۔ ہاں، اس خلافت میں بادشاہ یا صدران جو ہیں حکومت، وہ احمدیت اور اسلام قبول کریں گے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بھی فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ تمہاری جو روحانی بادشاہت ہے وہ قائم رہے گی، اور دنیاوی بادشاہ ہیں وہ تمہارے سے برکت حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ حجرات میں لکھا ہوا ہے کہ جب دو مسلمان گروہ اور حکومتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، اس وقت تو جو قرآن شریف نازل ہوا ہے تو ایک مسلمان حکومت تھی، وہاں دو حکومتوں کا سوال ہی نہیں تھا، یا گروہوں کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس وقت بڑا کھل کے بڑا واضح ہے کہ ان کی صلح کراؤ، اور ان میں آپس میں جو دوسری ساتھ والے ہمسائے ہیں ان کو روکیں، جو ظالم ہے اس کو ہاتھ روکیں، اور جب وہ جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، صلح ہو جائے، تو پھر کسی پہ ظلم نہ کیا جائے۔ جو شک ایک حکومت کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی ہے تب بھی اس پہ ظلم نہ کیا جائے، وہ صلح ہو گئی تو صلح صفائی سے رہو، اور اگر وہ دوبارہ حملہ کریں تو پھر سب مل کے پھر اس کو روکو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دنیاوی حکومتیں قائم رہیں گی اپنی جگہ، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان پہ صلح کرواؤ، لیکن ان کے جو دینی اور علمی اور روحانی جہاں تک تعلیم اور ترقی کا سوال ہے، وہ خلافت کے ذریعے سے ہوگا یا مسیح موعود کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اب جو زمانہ ہے اس میں خلافت کا تعلق صرف روحانیت سے اور دین سے ہے۔ ہاں، بادشاہ جو ہیں مختلف حکومتوں کے ہوں گے، اسلامی حکومتوں کے بھی ہوں گے، وہ روحانی طور پہ بھی رہنمائی لیتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے بعض دوسرے معاملات میں بھی خلیفہ وقت سے رہنمائی لیتے رہیں، لیکن دنیاوی بادشاہت اب خلافت کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی بادشاہ اس کے ماتحت ضرور ہیں روحانی لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔